بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عمران خان نے ایک خواب دیکھا تھا کہ مسلم ممالک کا ایک بلاک بنایا جائے جو مغربی ممالک کا مقابلہ کر سکے، ہر طرف جو مسلمان پس رہے ہیں دنیا میں ان کے لیے آواز اٹھا سکے، کیونکہ مسلم ممالک میں بڑی بڑی معاشی طاقتیں ہیں، بڑی بڑی عسکری طاقتیں ہیں، اس کے باوجود مسلم دنیا زوال کا شکار ہے کیونکہ مسلم ممالک آپس میں ایک نہیں ہیں۔ یہ خواب صرف عمران خان کا نہیں، مہاتیر محمد کا اور طیب اردگان کا بھی تھا، لیکن اب جب اس خواب کی تعبیر کا وقت آ رہا ہے تو عمران خان نے ملائیشیا جانے سے کیوں انکار کر دیا؟ اس پر آپ کو میڈیا پر مختلف تبصرے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ اصل حقیقت کیا ہے وہ ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتاتے ہیں کہ عمران خان جیسے نڈر اور بہادر آدمی نے کیوں گھٹنے ٹیک دیے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سچ ٹی وی اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز وقت پر ملتی رہیں اور آپ تمام حقائق سے آگاہ رہیں۔ اب سمپل ورڈز میں اگر ہم آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب کے تحفظات دور کرنا کیوں اتنے ضروری تھے تو سمپل ورڈز میں اس کے پیچھے معاشی وجوہات ہیں۔ مضبوط معیشت کے بغیر مضبوط تعلقات بھی نہیں رہتے، مضبوط فیصلے بھی آپ نہیں لے سکتے۔ عمران خان جیسا آدمی جس کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ رہے ہیں وہ کبھی کسی کے آگے نہیں جھکا، لیکن یہاں بات اس اکیلے کی نہیں تھی، یہاں بات پوری قوم کی تھی، قومی مفاد کی بات تھی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہوا کیا۔ ہوا یہ کہ جب عمران خان وزیر اعظم بنے تو اس وقت ملکی خزانہ بالکل خالی تھا، پٹرول خریدنے کے اور دوسری بہت ساری ضروری چیزیں امپورٹ کرنے کے پاکستان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس کے علاوہ پاکستان جتنا قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا اس کی جو سالانہ سود کی جو قسط ادا کرنی ہوتی ہے اس کے بھی پیسے نہیں تھے، تو اس وقت بہت زیادہ چانسز تھے کہ پاکستان دیوالیہ ہو جاتا۔ جو پاکستان کے خلاف گیمیں کھیلی گئی، جو اس کو معاشی طور پر تباہ کیا گیا، ہم آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے ہیں، وہ عنقریب کامیاب ہونے والے تھے۔ تو عمران خان نے کیا کیا؟ دوست ممالک کے دورے کیے اوپر نیچے، ایک دم سے وہ کیا کر سکتا تھا، کہاں سے پیسہ لا سکتا تھا کہ وہ قرضوں کی جو سود کی قسطیں ہیں وہ ادا کرے۔ تو اس وقت سعودی عرب اور یو اے ای نے مل کر پاکستان میں 5 ارب ڈالرز ڈپازٹ کیے تھے عمران خان کی ریکویسٹ پر کہ یہ پیسہ آپ ہمارے ملک میں ڈپازٹ کر دیں، یہ پیسہ آپ کا ہے، یہ قرضہ نہیں ہے، ہم آپ کی اجازت کے بغیر اس کو خرچ نہیں کر سکتے۔ اب آئی ایم ایف نے پاکستان کو کہا کہ یو اے ای اور سعودی عرب نے جو پیسے پاکستان میں ڈپازٹ کیے تھے ان کو واپس کرنے کا وقت آ گیا ہے، 1 سال پورا ہو گیا ہے، تو پاکستان تو اس کنڈیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ پیسے واپس کر سکے۔ کہاں سے کرتا؟ اتنی مشکل سے تو اب جا کر پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا شروع ہوا ہے۔ ابھی ہم 5 ارب ڈالر واپس کر دیں تو معیشت تو پھر گر جائے گی دوبارہ سے۔ تو پاکستان نے سعودی عرب اور یو اے ای کو راضی کیا کہ انہوں نے بول دیا کہ ہاں آپ 1 سال کے لیے یہ پیسے اور اپنے پاس رکھ لیں۔ اس پر بھی آئی ایم ایف نہیں مانا، انہوں نے کہا کہ لکھوا کر لائیں۔ یہی سب آئی ایم ایف نے سی پیک کے لیے بھی کہا جو چائنا کو پیسے واپس کرنے ہیں۔ بہرحال سعودی عرب پر آتے ہیں تو پھر عمران خان سعودی عرب کے پاس پھر گیا، یو اے ای کے پاس گئے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کو یہ شو کرنا ہے کہ ہم یہ پیسے 1 اور سال کے لیے رکھ سکتے ہیں اپنے پاس۔ تو سعودی عرب اور یو اے ای مان گئے، بلکہ اس ڈپازٹ کو قرض میں تبدیل کر دیا۔ تو عمران خان نے امریکہ سے تو جان چھڑا لی ایڈ لینے سے، اس سے قرض لینے سے، تاکہ اس کی باتیں نہ ماننی پڑیں، لیکن آپ جس سے بھی قرض لیں گے، آئی ایم ایف ہو، ورلڈ بینک ہو یا آپ کے دوست ممالک ہوں، ان کی بھی آپ کو بات ماننی پڑے گی۔ آج ملک ان حالات پہ کیوں ہے؟ ملک پہ 30,000 ارب کا قرضہ کس نے چڑھایا؟ کیا وہ عمران خان تھا؟ اور وہ آتے ہی 1 سال کے اندر کون سا ایسا میجک کر دے کہ اس سب سے نجات مل جائے قوم کو؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوششیں ہو رہی ہیں، اس کے ریزلٹس بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن ٹائم لگے گا۔ اگر آج ہم معاشی طور پر مضبوط ہوتے تو ہم جاتے سعودی عرب کو، ہم کہتے کہ بھئی آپ کو اس چیز پر تحفظات ہیں، لیکن سوری پاکستان تو اس سمٹ میں شرکت کرے گا، آپ ہمارے دوست ہیں لیکن ہم آپ کی یہ بات نہیں مان سکتے، یہ لیں آپ کے 5 ارب ڈالر واپس۔ اور سعودی عرب بھی کہتا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں، یو اے ای بھی یہی کہتا۔ اب بات جہاں عمران خان کی ہو تو وہ شخص اپنی وہ جمائمہ خان کی کھربوں کی پراپرٹی ٹھکرا کر پاکستان میں آ سکتا ہے، دھکے کھا سکتا ہے، اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے۔ وہ کنٹینر میں سو سکتا ہے، وہ چارپائی پر، وہ زمین پہ سو سکتا ہے، وہ بسکٹ کھا کے گزارا کر سکتا ہے، یہ سب ہم نے دیکھا ہے۔ لیکن جہاں بات قوم کی آ گئی، جہاں ملک دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر قومی مفاد میں ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں
انہی باتوں پر عمران خان نے مہاتیر محمد اور طیب اردگان کو اعتماد میں لیا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ عمران خان کی بات کو سمجھے ہیں اور اس سے ناراض نہیں ہیں. یہ ملائیشیا میں جو ہونے جا رہا ہے یہ عمران خان کا آئیڈیا تھا. ملائیشیا میں جگہ جگہ عمران خان کے پوسٹرز لگے ہوئے ہیں کہ عمران خان آ رہا ہے اور وہ وہاں نہیں جا رہا, اور مہاتیر محمد پھر بھی اس سے ناراض نہیں ہوا, بلکہ اس کی گریٹنس دیکھیں کہ پردہ ڈال رہا ہے پاکستان پر کہ پاکستان سعودیہ کے دباؤ میں آ کر ملائیشیا کا دورہ کینسل نہیں کر رہا. دوسری طرف طیب اردگان نے بھی یہی کہا ہے کہ ترکی پاکستان سے ناراض نہیں ہے, بلکہ فروری میں پاکستان جا رہا ہوں اور پاکستان اور ترکی کے تعلقات اور بہتر ہونے جا رہے ہیں. تو یہ سب کچھ ہوگا, تھوڑا ٹائم لگے گا. پہلے پاکستان کم از کم اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے. چیزیں صحیح طرف جا رہی ہیں, ڈائریکشن بالکل صحیح ہے. بدماشیہ کی طرف سے جتنا بھی دباؤ آ جائے, اگر عوام میں سمجھ ہو, قوم سمجھ جائے کہ کون کیا کر رہا ہے, تو یہ بدماشیاں کچھ نہیں کر سکتی. اس ملک کا بھلا ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. صرف پاکستان کی تاجر برادری بھی جتنا ٹیکس پوری دنیا کے تاجر اپنے ممالک میں دیتے ہیں, جتنا پرسنٹ اگر ہماری تاجر برادری بھی وہ دے, تو پاکستان کو اس طرح دنیا کے آگے مجبور ہونے کی کبھی ضرورت ہی نہ پڑے. تو اگر ہم لوگوں میں یہ سمجھ بوجھ آ جائے گی کہ 70 سالوں میں پاکستان کے ساتھ کیا ہوا ہے اور ایک سال میں کیا ہو سکتا ہے, جب ہم ساری چیزوں کو سمجھ جائیں گے تو پھر ہم حیران ہوں گے کہ واقعی پاکستان نے ایک سال میں بہت ترقی کی ہے. اور ہماری اپیل ہے آپ سب سے, پھر ایک بار پاکستان کے لیے دعا کریں کہ پاکستان جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے تیزی سے جائے. جتنی سازشیں ہو رہی ہیں امریکہ, اسرائیل, انڈیا کی طرف سے اور ہماری اپوزیشن کی طرف سے, وہ سازشیں کامیاب نہ ہوں تو ڈائریکشن ہمیں صاف نظر آ رہی ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں, اپنی آواز اٹھایا کریں. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کر کے سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں. ہماری ویڈیوز کو لائک کریں, شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں.